آئیے اب تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں ہیرلڈ وائٹ لیزول کے میجر آئیڈیاز کے بارے میں۔ آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ 1950s کی اور 1960s کی علمی بحثیں پڑھیں جو امریکہ میں ہوتی تھیں یا یورپ کے بہت سارے ملکوں میں ہوتی تھیں، اس میں مختلف ڈسپلنز میں بہت فریگمنٹیشن تھی۔ جیسے سائیکالوجسٹ تھے، وہ صرف سائیکولوجیکل میتھڈز ہی یوز کرتے تھے، جیسے لیبارٹری ایکسپیریمنٹس کرتے تھے سائیکالوجسٹ بہت۔ اسی طرح اکانومسٹ تھے جو اپنی ایزمپشنز پہ صرف اکنامک بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے تھے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے جو یا تو صرف پولیٹیکل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے تھے یا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو اسٹڈی کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے ڈسپلنز جیسے سوشیالوجی ہے وہ سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے تھے، اینتھروپولوجی ہے وہ کلچر کو اسٹڈی کرتے تھے۔ تو ہیرلڈ وائٹ لیزول کا یہ آئیڈیا تھا کہ ڈسپلنری فریگمنٹیشن سوسائٹیز کی لاٹ کو امپروو کرنے میں بہت زیادہ رول پلے نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے کچھ آئیڈیاز ڈیولپ کیے جو پالیسی اسٹوڈنٹس کی بہت رہنمائی کرتے ہیں۔ 3 آئیڈیاز بہت ہی اہم ہیں، اور بھی آئیڈیاز ہیں لیکن 3 پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ جو پہلا ان کا آئیڈیا تھا کہ پالیسی سائنسز کو ملٹی ڈسپلنری یا ملٹی میتھڈ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ 1960s میں اور اب تک بھی مختلف سوشل سائنسز میں لوگ اپنے اپنے میتھڈز کو یوز کرنے میں ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے سوشیالوجی کے لوگ ہیں تو سوشیولوجیکل میتھڈ کو پریفر کرتے ہیں اور اسی پر ہی زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں۔ اسی طرح اکنامکس کے لوگ ہیں تو وہ اسٹیٹسٹیکل، کوانٹیٹیو اور میتھمیٹیکل ماڈلز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں تو وہ بیہیورل ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہیرلڈ وائٹ لیزول نے بہت ایمفیسس کیا پالیسی سائنسز کو ملٹی ڈسپلنری بنانے کا، یعنی جو جہاں جہاں سے انسائٹ مل سکتی ہے، اکنامکس سے، پولیٹیکل سائنس سے، سوشیالوجی سے، ایتھکس سے، وہ یوز کی جائے پالیسی ریلیونٹ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اور پرابلمز کے سلوشنز ڈیوائز کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسائٹ تھی جس نے پالیسی سائنٹسٹس کو اور سوشل سائنسز کے مختلف ڈسپلن سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان کو قریب لانے میں بہت مدد دی، اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوا، اس لیے کہ جو پریکٹیکل پرابلمز ہیں جو ہم اپنی ایوری ڈے لائف میں فیس کرتے ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، بہت کمپلیکس ہیں، اور ان کو ایک میتھڈ کی مدد سے یا ایک ڈسپلن کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جس میں سماجی پہلو بھی ہے، معاشی پہلو بھی ہے، نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور ان سب کو انڈیویجول ڈسپلنز کی مدد سے شاید زیادہ بہتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو انہوں نے سارے جو ڈسپلنز تھے جس میں لا بھی شامل ہے اس سے سیکھنے پر بہت زور دیا۔ دوسرا جو ان کا بہت زور تھا وہ پرابلم سالونگ پہ تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سوشل سائنسز کو صرف نالج جنریٹ کرنے پہ یا تھیوریز ڈیولپ کرنے پہ اپنی انرجی صرف نہیں کرنی چاہیے۔ جو سوشل سائنسز ہیں وہ پالیسی اورینٹیشن کو اڈاپٹ کر کے پرابلم سالونگ پہ اپنی توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ہیرلڈ وائٹ لیزول کے اس آئیڈیا کو تھوڑا غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ہیرلڈ وائٹ لیزول پہ جان ڈوئی جو امریکن پریگمیٹسٹ فلسفر ہیں بہت مشہور، اور ولیم جیمز جو پریگمیٹسٹ فلسفرز ہیں ڈوئی کے ساتھ ساتھ، ان کا بہت امپورٹنٹ انفلوئنس ہے ہیرلڈ وائٹ لیزول پہ، کیونکہ ان دونوں فلسفرز نے اور دوسرے جو امریکن پریگمیٹسٹ تھے ان کا بہت زور تھا ایسا نالج پروڈیوس کرنے پہ جو پریکٹیکل پرابلمس حل کرے لوگوں کے۔ ایسا نالج وہ پروڈیوس نہیں کرنا چاہتے تھے جو صرف تھیوریز پروڈیوس کرے۔ تو ایک طرح سے اگر آپ پریگمیٹسٹ فلسفرز کو پڑھیں تو وہ بہت زور دیتے تھے ایکسپیرینشیل لرننگ کو، اینڈ دے وڈ آلسو فوکس آن لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر۔ یہ بہت میجر انفلوئنس تھا ہیرلڈ وائٹ لیزول پہ، اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ایسی ڈیبیٹس اور ایسی نالج جنریشن جو سوسائٹی کے ایکچوئل پرابلمس حل نہ کرے اس پر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ تو پالیسی اورینٹیشن میں یا پالیسی سائنسز میں یہ آئیڈیا بہت ہی اہم ہے۔
ایک جو اگلا آئیڈیا ہے، اگر آپ 1950s اور 1960s کی ڈیبیٹس پڑھیں نالج کی اور میتھڈولوجی کی، تو پازیٹیوزم ایز اے میتھڈولوجی بہت اسٹرانگ تھی. پازیٹیوزم کا مطلب یہ ہے کہ صرف فیکٹس اکٹھے کیے جائیں امپیریکل یا امپیریسزم کو یوز کرتے ہوئے، اور فیکٹس وہ ہیں جن کو 5 سینسز کی مدد سے ہم پرسیو کر سکیں اور ان کو ویریفائی کر سکیں. سو جو چیز پرسیو نہیں کی جا سکتی 5 سینسز کے ذریعے وہ پازیٹیو نہیں ہے یا فیکچول نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے سوشل سائنٹسٹ جو کام کر رہے تھے اس کا سوسائٹی کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں تھا، کیونکہ سوسائٹیز فیکٹس کی بنیاد پہ نہیں چلتی بلکہ ویلیوز اور ویلیوز میں کانفلکٹس کی بنیاد پہ چلتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ انسائٹ تھی ہیرلڈ وائٹ لیزول کی. اپنے زمانے کے کرنٹ کے خلاف انہوں نے بات کی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ پالیسی سائنسز کو نارمیٹیو ہونا چاہیے، پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے. نارمیٹیو سے کیا مراد ہے؟ نارمیٹیو سے مراد یہ ہے کہ اس کے کنسرنز لوگوں کی لائف کو امپروو کرنا ہونا چاہیے، صرف فیکٹس پروڈیوس کرنا نہیں ہونا چاہیے یا صرف فیکٹس کو اسٹڈی کرنا نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی کی آڑ میں سائنٹسٹس ایسا نالج پروڈیوس کرتے ہیں جو پرابلم حل نہیں کر سکتا لوگوں کے. تو بہت ضروری ہے پالیسی سائنسز کے لیے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کی ویلیو پریفرنسز کو اچیو کرنے کے لیے نالج پروڈیوس کرے. سو یہ 3 بہت ہی اہم آئیڈیاز ہیں ہیرلڈ وائٹ لیزول کے. یہ آپ کو اپنی اسٹڈیز ڈیزائن کرنے میں بہت ہی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور یہ 3 آئیڈیاز وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ 3 آئیڈیاز اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے پیش نظر 2 مقاصد تھے پالیسی سائنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور 2 مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کو پالیسی سائنسز کو ڈیموکریسی کی سائنسز بنانا چاہتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ پالیسی سائنسز کو ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول پرفارم کرنا چاہیے. اینڈ ڈیموکریسی ڈز ناٹ مین a system of electing people and running the parliament, but democracy means promoting human dignity. So the second idea or the second purpose of Lasswell was to promote human dignity, and I think this is very important idea in Lasswell's framework. And he was very concerned that policy sciences must enhance the dignity of man, not the superiority of one set of men over others. So I think these 2 purposes are highly important, promoting democracy and contributing to promote human dignity. And as a result, this is very different framework than what the positivists have been doing. Positivists have been contributing to produce theories to understand societies, but the very focus of Lasswell is not to produce theories to understand societies, but produce knowledge to change societies, to promote the welfare of human beings.